زاویار جب ہر جگہ حیدر کو تلاش کر کے گھر واپس لوٹتا ہے تو وہ زاروں قطار رونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ وہ بالکل بے بس ہو چکا ہے۔ دوسری طرف غضنفر بھی اسے کہتا ہے کہ اگر تاوان کے لیے حیدر کو اٹھایا گیا ہوتا تو اب تک تو تاوان والوں کا کوئی کال یا میسج وغیرہ آنا چاہیے تھا، لیکن مجھے تو یہ معاملہ کچھ اور ہی لگ رہا ہے، جہاں پر غضنفر اور نگار کو اب پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے اور یہ سب کچھ تانیہ ہی کروا رہی ہے، کیونکہ پیسوں کے لیے حیدر کو نہیں اٹھایا گیا تو پھر بلا وجہ حیدر کا غائب ہونا کس چیز کی دلیل ہے۔ وہیں پر جمیلہ اب یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ جب تمام گھر والے اتنے پریشان ہوتے ہیں اور وہ ان کو دیکھ کے یہ سوچتی ہے کہ کہیں میں نے تانیہ کا ساتھ دیکھ کر ان کی نمک حرامی تو نہیں کی، کیونکہ میں نے ساری زندگی انہی کا نمک کھایا ہے۔ ایک طرف تو وہ اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے یہ سوچتی ہے کہ ایک ماں سے اپنا بیٹا ملوانا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن دوسری طرف ان سب گھر والوں کو روتا تڑپتا دیکھ کر بھی وہ برداشت نہیں کر سکتی۔ اور پھر جمیلہ کو یہ شک بھی ہوتا ہے کہ اگر گھر والوں کو پتہ چل گیا تو تانیہ نے تو مکر کے پیچھے ہٹ جانا ہے، آگے سے میں اور میرا بیٹا ہی بسیں گے، تو وہ اپنے بیٹے لقمان سے کہتی ہے کہ اب وقت آ گیا ہے، کیوں نہ ہم تانیہ کے چہرے سے یہ نقاب ہٹا ہی دیں۔ جمیلہ اپنے بیٹے کو کہے گی کہ جو لڑکی اپنی سگی خالہ کی نہ ہو سکی تو وہ ہماری کیا ہوگی، اس نے اپنی خالہ کا گھر برباد کر دیا تو یہ ہمیں بھی برباد کرنے میں ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کرے گی۔ جمیلہ یہ سب سوچ کر ایک دفعہ نیاب کو کال ضرور کرے گی کہ اگر آپ کہیں تو میں تمام تر سچائی گھر والوں کے سامنے لے کر آؤں، کیونکہ گھر والے تو بہت زیادہ پریشان ہیں اور نگار بیگم تو رو رو کے اس نے اپنا برا حال کر دیا ہے۔ یہ سن کر درے نیاب کا کلیجہ تو منہ کو آ جاتا ہے، کیونکہ جو بھی ہے لیکن وہ اب بھی زاویار اور اس کے گھر والوں سے محبت کرتی ہے، چاہے ان لوگوں نے نیاب کو کتنا ہی بدنام کیوں نہ کر دیا ہو، لیکن نیاب ایک معصوم دل کی مالک ہوتی ہے، وہ یہ پھر بھی برداشت نہیں کر سکتی کہ زاویار دکھی ہو یا اس کے گھر والے۔ تو نیاب جنید کو کال کر کے ایک دفعہ ضرور کہے گی کہ ہم یہ بات جو ہے ان کو بتائیں یا نہیں کہ حیدر ہمارے ساتھ ہی ہے، کیونکہ گھر والے بہت زیادہ پریشان ہیں اور رو دو رہے ہیں، مجھے جمیلہ نے کال پر سب کچھ بتا دیا ہے۔ یہ سن کر تو جنید کو بھی کافی شرمندگی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ جو بھی ہے اس کا بھائی چاہے اس سے جتنی بھی نفرت کریں لیکن وہ تو ایک اچھے دل کا مالک ہوتا ہے۔ تو جنید اور نیاب یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہاں گھر والوں کو بتا دینا چاہیے۔ وہ جمیلہ سے فون پہ بات کرے گی، جمیلہ کو کہے گی کہ موقع پا کر تم گھر والوں کو سچائی بتا دو کہ حیدر ہمارے پاس ہے، ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ سن کر تو جمیلہ کو جیسے رونا آ جائے گا۔ جمیلہ سوچتی ہوگی کہ نیاب کے ساتھ اس گھر والوں نے اور میں نے، ہم سب نے کتنا برا کیا ہے اور وہ اب بھی ہم سب کے بارے میں کتنا سوچ رہی ہے، کیونکہ نیاب جمیلہ کو یہ بھی کہتی ہے کہ میں نہیں چاہتی کہ تم پھنس جاؤ اور تمہارے لیے کوئی مشکلات پیش آئے۔ اور دوسری طرف تانیہ، جس نے تمام گھر والوں کے ناک میں دم کر رکھا ہوتا ہے، اس کو تو کسی اور چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ نگار کو کہتی ہے کہ آپ لوگ پلیز زاویار کو سمجھا دیں کہ وہ جو ہے مجھ سے نکاح کرنے پہ آمادہ ہو جائے، کیونکہ اگر تمام تر مہمان آ گئے تو پھر مجھے سب کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ حیدر تو ایک نہ ایک دن مل جائے گا نا، جس پر نگار یہ بات سن کر تو اس کے غصے سے جو ہے اس کے ہوش اڑ جائیں گے اور وہ تانیہ پر اتنا بھڑک اٹھے گی، وہ تانیہ کو کہے گی کہ تمہیں شرم نہیں آتی، گھر میں کیا حالات چل رہے ہو، تمہیں اپنی نکاح کی پڑی ہوئی ہے۔ نگار تانیہ کو کہے گی کہ تم تمام تر مہمانوں کو کال کر کے بتا دو کہ ہمارا نکاح لیٹ ہو گیا ہے، لیکن حیدر کے جو گمشدگی کا خبر ہے وہ کسی کو مت بتانا، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ سوشل میڈیا پر ہماری گھریلو معاملات جو ہے وہ آتے رہیں۔ زاویار پہلے سے ہی بہت زیادہ پریشان ہے اور اگر ہمارے گھر کی خبریں سوشل میڈیا پر زینت بن گئی تو زاویار کو مزید غصہ آ جانا ہے۔ یہ سن کر تانیہ تو جیسے بھڑک اٹھے گی اور اس کو بہت زیادہ غصہ آ جائے گا، اپنے خالہ کے آمنے سامنے کھڑی ہو کر کہتی ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ہمارا نکاح لیٹ کیا یا ہمارے نکاح میں کوئی خلل ڈالنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ حیدر کی گمشدگی کے ساتھ ساتھ اس گھر کی تمام تر خبریں جو ہے وہ سوشل میڈیا پر میں خود اپلوڈ کروں گی۔ یہ سن کر نگار اور غضنفر کو بھی لگتا ہے کہ جنید نے ہمیں کتنا کہا تھا کہ اس لڑکی نے میرا جینا حرام کیا ہے، لیکن ہم نے اپنے بیٹے کی کسی بات پر بھی یقین نہیں کیا۔